لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، تمام حاضرین و ناظرین اور سامعین، خصوصاً میلاد کمیٹی مسلم ٹاؤن کی ساری انتظامیہ اور مسلم ٹاؤن کی تنظیم، علماء اہل سنت، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنی عظیم الشان خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام و انصرام فرمایا. بھرپور طریقے سے جذبات کے ساتھ، محبت کے ساتھ شرکت کی. اللہ رب العزت ہر ایک کی کاوشوں کو، ہر ایک کی محبتوں کو اور ہر ایک کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے. رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی جو ہے یہ عالمگیر خوشی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی عالمگیر خوشی ہے. یہ پاکستان و ہندوستان تک محدود نہیں، یہ کسی ملک تک محدود نہیں، زمین کے کسی ایک حصے تک محدود نہیں، بلکہ کائنات عالم و بالا کے اندر جہاں کہیں کسی کے سینے میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے تو 12 ربیع الاول کو اس کا وہ ایمان اس کو حرارت دیتا ہے کہ آج کوئی نیا دن ہے، آج کوئی انقلاب کا دن ہے، آج کسی خوشی کا دن ہے. وہ ایمان جب اس کو حرارت دیتا ہے تو یقیناً اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں اور اس کے عمل سے نظر آتا ہے کہ آج کا دن یہ عام دنوں کی طرح نہیں، اس دن کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہے اور اس دن کو منانا ہے. اس دن کے اندر یہ دکھانا ہے کہ ہمارے سینے کے اندر ایمان ہے، حضور کی محبت ہے. اب یقیناً پوری کائنات کے اندر جہاں کہیں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کون سا فلسفہ کار فرما ہے؟ وہ صرف حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کسی کو کوئی لالچ ہے، نہ کسی کا کوئی دنیاوی مقصد ہے، نہ کوئی ذاتی غرض ہے، کچھ بھی نہیں، صرف کملی والے کی محبت اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ اس نے گھروں سے نکالا، اس محبت نے اس بات پہ مجبور کیا کہ آج صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، آج خوشبو لگانی ہے، آج محفل میں جانا ہے، آج دکان بند کرنی ہے، آج کاروبار چھوڑنا ہے۔ کیوں نہ چھوڑیں اہل ایمان؟ میں آیت کی طرف آتا ہوں، صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، کیوں نہ چھوڑیں اپنے کام کاج اہل ایمان کہ وہ کملی والا، ہمارا وہ محترم، وہ پیارا نبی، کائنات کا عظیم الشان نبی جب معراج پہ تشریف لے جائے، رب ذوالجلال 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمائے، 50 نمازوں کا، اور لے کے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں مختصر کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام راستے میں امت کے حوالے سے بتائیں اور یہ یاد کرائیں، دھیان دلوائیں کہ یا رسول اللہ، امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور کو تو نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں، ہماری بات کی، ہم جیسے ناقص لوگوں کی۔ اور یقین کرو ہم بے قدرے لوگ ہیں، رب ذوالجلال نے بڑی قدر عطا کی ہے، بڑی، ہم اپنی قدر بھی نہیں پہچانتے، دوسروں کی تو پہچانتے ہی نہیں ہے نا، اپنی بھی ہمیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائیں۔ آقا علیہ السلام کم کروانے کے لیے جب امت کی بات آئی، آقا علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں چلے گئے، 5 کم ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا 45، عرض کی یا رسول اللہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکے۔ مختصراً کتنی بار گئے؟ 9 بار، 45 معاف ہوئیں۔ ارے تاجدار کائنات، تمہاری آسانی کی خاطر رب کی بارگاہ میں کتنی بار گئے؟ 9 بار۔ تم ایک بار گھر سے نہیں نکل سکتے، اور جو نکلے وہ یقیناً حضور کی خاطر نکلے، کیونکہ حضور امت کی بات آئے تو 9 بار بھی چلے جاتے ہیں، ایک بار کیا، آپ کی خاطر تو حضور 9 بار چلے جائیں، اور آپ ایک بار نہ نکلیں۔ اتنا کمزور ایمان کی چنگاری اتنی گرمی نہیں دے رہی، تو پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ بجائے، کیونکہ پھر یہ تو اس وقت کہا جاتا ہے نا جب سب کچھ مر جائے، ختم ہو جائے۔ اب میں آیت کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات کی وضاحت کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر اور حضور کے فضائل بیان کرنا۔ نعت کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی تلاوت کی صورت میں اور کبھی بیان کی صورت میں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، تو نعرے میں کیا کہتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ، ان حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، بس یہ بات بطور مقدمہ یاد رکھنا، ساری بات اسی پہ ہوگی اور انشاءاللہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب آؤ
رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا نور آ گیا تمہارے پاس۔ بڑی خوبصورت دلیل کسی دانشور نے لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں پہ نور سے مراد رب کی ذات ہے یا رب کا نور ہے، تو ان نے کہا کہ یاد رکھنا آنا جانا یہ رب کی صفت نہیں ہے، آنا جانا یہ رب کی صفت نہیں ہے، آنا جانا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اس لیے یاد رکھو رب ذوالجلال کا یہ فرمانا کہ نور تمہارے پاس آ گیا، اس سے یہ بتا دیا کہ مخلوق تمہارے پاس آئی ہے، وہ کون ہے؟ تاجدار کائنات ہے۔ کیونکہ اس پر بہت سارے علماء نے دلائل دیے، اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے، بہت ساری تفاسیر کے اندر، لیکن بس ایک نقطہ ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دی کہ آنا جانا یہ رب کی صفت نہیں۔ رب کو آنے جانے سے کیا غرض ہے؟ آنا جانا یہ مخلوق کی صفات میں سے ہے۔ اس لیے رب نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ذرا سی آپ توجہ فرمائیں گے نا، قرآن پاک ہم پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں لیکن ہماری غفلت ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بار بار کہتا ہے قرآن کی طرف توجہ کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ رب ذوالجلال نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، نور کا اور کتاب کا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، علماء کرام جانتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک نقطہ وہ کیا ہے، رب ذوالجلال نے خاص ترتیب بیان کی ہے۔ نور کا پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد کتاب مبین کا ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال اسی ترتیب کے مطابق ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں یہی ترتیب قائم رکھنا۔ کیسی؟ کہ نور پہلے، کتاب مبین پھر کتاب مبین، یعنی اگر اس روشن کتاب کو بھی پڑھنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ نور کا پہلے بندوبست کرنا ہوگا، نور کا پہلے بندوبست کرنا ہوگا۔ نور، اب جب بھی کوئی کتاب دنیا کے اندر پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، کبھی اندھیرا ہو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، پہلے کہتے ہیں بھائی لائٹ جلاؤ نا، ذرا لائٹ جلاؤ، پھر کتاب کھولتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ جنہوں نے یہ بات سمجھ لی وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئے، جو نہیں سمجھ سکے ان کا کیا حال ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلے نور، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ ساری کائنات میں ابھی کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کائنات سے بھی پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی گزارو تو بھی نور کے اندر اور روشنی کے اندر، کتاب پڑھو تو بھی نور کے اندر پڑھو، روشنی میں کتاب پڑھو۔ اور پھر جن لوگوں نے کتاب روشنی کے اندر پڑھی ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچ گئے، اور جن لوگوں نے کتاب اندھیروں کے اندر پڑھی ہے وہ آج تک ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بھائی میلاد کہاں پہ۔ جنہوں نے کتاب کو روشنی میں پڑھا وہ تو سمجھ گئے، وہ کہتے ہیں بھائی میلاد قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی رب نے ذکر کیا میلاد کا، آقا علیہ السلام نے بھی بیان فرما دیا۔ لیکن جنہوں نے
اس کتاب کو باوجود اس کے کہ کتاب مبین ہے، خود یہ کتاب روشن کتاب ہے، لیکن جب اس کو اندھیروں میں پڑھا تو وہ آج تک پوچھتے پھرتے ہیں بھائی اس کتاب میں حضور کی آمد کا کہاں ذکر ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ان کو یہ ذکر مل نہیں سکا، جو آج تک وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے، پوچھتے ہیں نا بھائی، سوال کرتے ہیں، کئی لوگوں سے پوچھا ہوگا بھائی قرآن میں کہاں ہے میلاد، حالانکہ دعویٰ انہی کا زیادہ ہے کہ ہم زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ بھائی زیادہ پڑھنے والے ہو مان گئے، لیکن بڑا اندھیروں میں ہے۔ کون سا اندھیرا؟ بدعقیدگی کے اندھیرے میں پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑی بڑی روشنیاں فانوس لگے ہوئے، ارے نہیں، وہ روشنی تو اور ہے۔ کس روشنی میں قرآن پڑھنا ہے؟ نور مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن پڑھنا ہے، حضور کی محبت میں قرآن پڑھنا ہے، حضور کے عشق کی روشنی میں قرآن پڑھنا ہے۔ جب اس طریقے پہ قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن کے وہ نکات تمہیں نظر آ جائیں گے جو اندھیروں میں پڑھنے والے ہیں، وہ آج تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے میلاد، میلاد کہاں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک ایسا بندہ جس نے قرآن مجید کو روشنی میں پڑھا تھا، اس نے کہا بھئی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں میلاد جو ہے کہاں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد حضور کی آمد اور حضور کے فضائل کا ذکر ہے۔ اسی چیز کو دیکھ رہے ہماری محافل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میلاد کی محافل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کا ذکر ہوتا ہے۔ آؤ قرآن پاک کو کھول کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا۔ یہ حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، فرمایا بہت ساری وہ چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو، یہ حضور کی فضیلت ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر کیا، ساتھ حضور کی فضیلت کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ وَحِکْمَةٍ، انبیاء کو جب خطاب فرمایا رب ذوالجلال نے تو فرمایا اے میرے پیارے انبیاء، حضور کو یاد کروایا کہ وہ میثاق یاد کرو، وہ یاد کرو جب نبیین سے میثاق لیا تھا اور کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ تمہیں کتاب و حکمت دوں گا۔ پھر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا۔ یہ حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا مصدق لما معکم، یہ حضور کی فضیلت ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہو۔ حضور کی آمد کا ذکر، ساتھ ہی حضور کی فضیلت بیان کی رب ذوالجلال نے۔ اس کے بعد آؤ تیسرے مقام پہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کی آمد کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ حضور کے فضائل بیان کیے، حضور کے فضائل بیان کیے۔ لوگوں دوسری تیسری جگہ پہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، ہم نے نازل کیا نور مبین۔ حضور کی جہاں بھی آمد کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں، وہاں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 فضائل بیان کیے۔ عین ہمارے اہل سنت کے عقائد اور معمولات میں سے یہی ہے کہ ہماری محفلوں کی ترتیب یہی ہوتی ہے۔ جیسے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، جب آمد کا ذکر کیا، ساتھ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے۔ یہی ترتیب ہمارے محافل کی ہوتی ہے۔
اور ہماری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو گیا، آمد ہو گئی۔ آؤ ذرا حدیث پاک کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہو جائے۔ لیکن ایک دو بات، چونکہ ماحول اس طرح ہے کہ ہر ایک کے جیب میں پورا میڈیا پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے جیب کے اندر یہ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کئی گمراہ ہو رہے ہیں اور کئی ہدایت پا رہے ہیں، کئی فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، کئی گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی لکھ رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 8 لکھی، 9 لکھی، مختلف اقوال میں تم 12 پہ اڑے ہوئے ہو۔ ہم گزارش کرتے ہیں، ایک تو تم نے وہ فتویٰ پورا نہیں پڑھا، پورا پڑھا ہی نہیں ہے دعوے کے ساتھ، لیکن چلو اعلیٰ حضرت کی بات تم اگر ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ہم تمہیں اتنا کہہ دیتے ہیں، اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کبھی اسی تاریخ کو جو تم مان رہے ہو اسی کو ہی بنا لیا، ہمارے ساتھ نہیں آتے، ہم چلو 3-4 دن لیٹ ہی کرتے ہیں۔ تمہیں جلدی ہے اسی دن کر لو جس دن پہ تمہیں یقین ہے۔ لیکن ایک بات میں علماء کی خدمت میں بھی خصوصاً پیش کروں گا کہ ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ کفر و شرک کا فتویٰ، منافقت کا، اسی طرح آج کل 2-1 اور مصیبتیں بھی سر اٹھا چکی ہیں، خارجیت اور رافضیت۔ یہ فتویٰ جو ہے نا، اس فتوے میں بڑی احتیاط کی ہے، 4-5 فتوے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنا ایمان بھی بچانا ہے۔ جس بندے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اختلاف ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہم صرف ایک سوال کریں گے، پوچھیں گے کیا حضور کی ولادت پہ 2 ٹوک بتاؤ خوشی ہے یا نہیں؟ بس جو جواب آئے گا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیوں جی، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں۔ تم اپنا عقیدہ بتاؤ، بس فردن حضور کی ولادت پہ خوشی ہے یا نہیں؟ اگر کہتا ہے تو پھر اہل ایمان ہے، کہتا ہے نہیں ہے تو پھر فارغ ہے۔ سوال ہی ایسا ہے کہ کیا ہوگا؟ سوال ہی ایسا ہے کہ جناب فیصلہ کر دے گا کہ سوال جواب کیوں نہیں دے گا، جواب ختم ہو جائے گا سوال، اور معاملات درست ہو جائیں گے، معاملات مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقت قلیل ہے، میں 1-2 باتیں، ویسے تو میں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارک 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ اور یاد رکھنا، حضور کی آمد کے 3 بڑے موقع میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہے، اس وقت یقیناً آپ کے جو گھر والے، آپ کے خاندان والے تھے، انہوں نے خوشی منائی، باقی اوورال کافر تھے، انہوں نے کیا خوشی منانی تھی؟ اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا موقع بڑے اختصار کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ہے، اس معراج کے موقع کو بھی دیکھ لیں۔ اور تیسرا موقع حضور کی ہجرت کا ہے۔ پہلا موقع، پوری کائنات پہ بہار آئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قدم رنجا فرمایا، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، بنفس نفیس تشریف لائے، عالم ارواح سے، عالم قدس سے، اس عالم کے اندر جب تشریف لائے
تو پوری کائنات پہ یکدم بہار آ گئی. حالانکہ آج بھی سائنس کہہ رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں پوری کائنات میں بہار آئے، لیکن اس کے ساتھ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ایک ایسا لمحہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ پوری کائنات پہ بیک بارگی بہار آئی. وہ کون سا وقت تھا؟ وہ حضور کی ولادت کا وقت تھا. حضور کی ولادت کا وقت تھا. رب ذوالجلال نے ان پہاڑوں کو حکم فرمایا کہ اب تمہارے مسکرانے کا وقت ہے، اب تمہارے کھلکھلانے کا وقت ہے. پوری کائنات کے اندر یکجا ہو کے مسکراؤ، میرے محبوب کی آمد ہو گئی. اس کے بعد دوسرا موقع معراج النبی کے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے سفر میں جب آمد ہوئی تو یقیناً ہر ایک علماء سے کثیر بار آپ سن چکے ہیں جنت کو سجایا گیا. جنت تو پہلے ہی سجی ہوئی ہے. کیوں؟ مہمان آنے والے ہیں. کون ہیں؟ تاجدار مدینہ آج تشریف لا رہے ہیں. معلوم ہوا جب تاجدار کائنات آ رہے ہوں یہ رب کی سنت ہے کہ اس مقام کو سجایا جائے. یہ رب کی سنت ہے. اور پھر اگلی بات آخری وہ کیا ہے؟ وہ ہجرت کے موقع پہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کا دن، اور یاد رکھنا یہ اتفاقی بات نہیں، یہ رب کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں کہ ادھر میلاد کا دن بھی 12 ربیع الاول اور سوموار کا دن تھا، ادھر مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہونے کا دن بھی 12 ربیع الاول اور سوموار کا دن ہے. سنتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینہ طیبہ کے اندر حضور کی آمد ہوئی، سارے کے سارے اہل ایمان باہر نکل آئے. سارے اہل ایمان باہر آئے، حضور کا استقبال کیا. حضور کی آمد ہو رہی ہے، حضور کی آمد ہو رہی ہے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں. میلاد کے اس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس جلوس کے اندر ہر عمر کے لوگ تشریف لائے. ہر عمر کے لوگ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کہا، اپنے اپنے انداز سے ویلکم کہا، اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا. حضور کے ساتھ حضور کے ہیں. ایک ایسا وقت آ گیا، ایسا وقت کہ حبشیوں کا ایک قافلہ آ گیا. حضور کے حبشی صحابی حضور کے اس قافلے کے آگے آ گئے. اور یاد رکھ لو امام بہقی نے فرمایا کہ وہ نہ صرف عام خوشی کا اظہار کر رہے تھے بلکہ ناچ کے گا رہے تھے. حضور کے اس قافلے کے آگے صحابہ تو ویسے گنگنا رہے تھے، حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، آوازیں بلند کر رہے تھے، حضور کے نعرے لگا رہے تھے. جب وہ حبشی صحابی آئے تو حضور کے سامنے انہوں نے نہ صرف نعرے بلند کیے بلکہ انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ صحابہ سے پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنی زبان میں یہ مخصوص انداز میں کیا کہتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں محمد عبد صالح. یہ کیا کہتے ہیں؟ بآواز بلند اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح. یہ یا رسول اللہ تمہاری صفات بیان کر رہے ہیں، تمہاری فضیلت بیان کر رہے ہیں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ختم کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہیے، بڑی آخری اور نکتے کی بات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام کے کانوں میں اور سارے اس جلوس نے یہ آواز سنی کہ بنو نجار کی بچیاں اور مختلف قسم کے لوگ اور وہ بچیاں بآواز بلند کہہ رہی تھیں کہ آج ہمیں رب ذوالجلال نے بڑی قسمت عطا کی کہ حضور ہمارے پڑوسی ہو گئے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے حضور پڑوسی ہو گئے. پتہ ہے اس سے آگے کیا ہوا؟ حضور نے آگے بڑھ کر
ان سے پوچھا یہ کیوں گا رہی ہو؟ قربان جائیں مسئلے کا حل فرما دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ اعتراض کرتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کے پوچھا ارے بیٹو، ارے بیٹیوں یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ تو پتہ ہے کیا ہوا یہ ان بچیوں نے، ان باشعور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات ہم آپ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، یہ کلام ہم آپ کی محبت میں کہہ رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ کی محبت کی وجہ سے یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری محبت میں یہ کہہ رہی ہو تو پھر میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بات ختم کر دی، فرمایا اہل ایمان میری محبت کی وجہ سے جلوس نکالیں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، میری محبت کی وجہ سے مجالس قائم کریں گے میں ان سے محبت کروں گا۔ بس ایک دن تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک جگہ پہ ایک مکان کے اندر بس ختم کر مکان کے اندر تشریف فرما تھے، چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے۔ بس انہیں لوگوں کو یہ جواب دے دینا، بڑی حدیث کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کچھ بچیاں گا رہی تھیں اور ترانے گا رہی تھیں، خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضرت بکر صدیق آئے اور کف کے ساتھ گا رہی تھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی آئے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا، فوراً کہنے لگے یہ مزامیر، یہ شیطان حضور کے گھر میں، میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا، یہ مزامیر حضور کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے مبارک چہرے سے کپڑا ہٹایا، قربان جائیں ان اداؤں پہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا صدیق ان لکل قوم عید، بڑی توجہ کی بات، ان لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، ھذا یوم عیدنا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ہماری عید کا دن ہے، ان کو منع نہ کرو، آج کا دن ہماری عید کا دن ہے، جو منع کرتے ہیں ان کو بتایا کرو لوگوں ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، ہم مومنین کے لیے آج عید کا دن ہے، ہم مومنین کے لیے آج عید کا دن ہے، تمہیں شاید پتہ نہیں ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے عید کے دن مزامیر کو بھی جائز فرما دیا۔ پتہ چلا جو عام دنوں میں وہ چیز منع کی جاتی تھی خوشی کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے اس کو بھی، لیکن یاد رکھو ان محافل کے اندر کبھی بھی مجالس کے اندر جہاں بھی ہو سب سے زیادہ احتیاط شریعت کی پابندی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو منظور مقبول فرمائے۔ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا علماء کرام سے انتہائی معذرت، وما علینا۔